پچھلے کچھ دنوں سے میری 16 سالہ نوکرانی زویا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جو پہلے چڑیا کی طرح پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، اب جیسے اس کے پیروں میں کوئی وزنی بیڑیاں بند گئی ہوں۔ کچن میں ہنڈیاں چڑھاتے ہوئے جب پیاز کی خوشبو اٹھتی تو وہ ایک دم سے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا کر باہر کی طرف بھاگتی۔ میں اسے دور سے کھڑی دیکھتی رہتی اور میرے دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگتے۔ میں نے اسے کئی بار ٹوکا کہ زویا تمہارا رنگ زرد کیوں پڑتا جا رہا ہے؟ کیا تم ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہو؟ تو وہ نظریں چرا کر کہتی کہ بی بی جی ذرا گرمی کی وجہ سے جی مت لاتا ہے، ورنہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن اس کی آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ لڑکی جو چھوٹی سی بات پر ہنس پڑتی تھی اب سارا دن گمسم رہتی، اور جب کبھی میرا شوہر احد کمرے میں آتا تو وہ بجلی کی تیزی سے وہاں سے نکل جاتی۔ پہل میں نے سوچا کہ شاید اسے کام کا بوجھ یا شاید اسے اپنے گاؤں کی یاد ستا رہی ہے۔ اسے میرے گھر آئے 3 سال ہو چکے تھے اور میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا، کیونکہ میں خود 12 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میرے لیے زویا صرف ایک ملازمہ نہیں تھی بلکہ اس گھر کی رونق تھی۔ پھر زویا کے گھر والوں نے اسے ہماری ذمہ داری پر چھوڑا تھا۔ وہ گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی ماں نے اسے ہمارے گھر کام کے لیے چھوڑتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا خیال رکھوں گی، مگر اب اس کی بدلتی ہوئی حالت میری ساس یعنی اماں کی نظروں سے بھی نہ چھپی تھی۔ اماں بہت جہاں دیدہ عورت تھیں، ان کی تیز نظریں زویا کا پیچھا کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن جب زویا صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اچانک اسے زوردار چکر آیا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ میں ابھی اس کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اماں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ انہوں نے زویا کو غور سے دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی کہ بہو، اس لڑکی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، اسے آج ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ میں نے اماں کی بات ٹالنی چاہی مگر ان کا لہجہ اتنا جابرانہ تھا کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اگلے دن میں اسے زبردستی شہر کے ایک پرائیویٹ کلینک لے گئی۔ وہاں کے انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ جب ڈاکٹر نے اسے اندر بلایا اور اس کا معائنہ کیا تو باہر نکل کر ڈاکٹر کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ڈاکٹر نے بہت دھیمی آواز میں مجھ سے کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ 12 سال سے جس خوشی کے لیے میں نے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگی تھی، وہ خوشی میری ایک نوکرانی کی جھولی میں اتنی آسانی سے ڈال دی گئی تھی۔ میں اسے لے کر گھر پہنچی تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اماں صحن میں کرسی ڈالے ہمارا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے اماں نے زویا کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ اماں نے کڑکدار آواز میں پکارا کہ زویا ادھر آؤ، آؤ زویا۔ زویا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور اماں کے پیروں میں گر گئی۔ اماں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ ان کی آواز میں غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ اماں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے یہ؟ بولو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں، سچ سچ بتاؤ کہ اس گھر کی عزت کو کس نے داغدار کیا ہے؟ زویا کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ اماں نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور دوبارہ وہی سوال دہرایا کہ بولو، کس کا خون پل رہا ہے تمہارے پیٹ میں؟ عین اسی وقت میرا شوہر احد دفتر سے واپس آیا اور صحن کا یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے فائلیں گرنے والی تھیں اور وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے اپنی رلستی ہوئی انگلی اٹھائی اور سب کے سامنے احد کی طرف اشارہ کر دیا۔ اماں کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور میرا تو جیسے دم ہی نکل گیا ہو۔ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے میں نے 12 سال تک اپنا سب کچھ مانا تھا، مگر یہاں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ احد تو کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا تھا۔ 12 سال پہلے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے رپورٹوں میں لکھ دیا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، تو پھر زویا اس پر یہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہی تھی؟ کیا زویا اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی؟ احد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ جیسے ساکت پتھر کا بت بن گیا تھا۔ جب زویا کی کانپتی انگلی اس کی طرف اٹھی تو مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں ہزاروں شیشے ایک ساتھ ٹوٹ گئے ہوں۔ اماں کی چیخ فضا میں معلق تھی اور میری نظریں احد کے چہرے پر گڑی تھیں۔ احد نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، خدا کی قسم یہ لڑکی سفید جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ مجھے بدنام کر رہی ہے۔ احد کے ان لفظوں نے جیسے میرے اندر لگی آگ پر تیل کا کام کیا۔ مجھے لگا کہ یہ لڑکی میرے 12 سالے اجڑے ہوئے چمن کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ مرد جو ڈاکٹروں کی روح سے کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا تھا، اس پر یہ اتنا گھٹیا الزام لگا کر اپنی جان بچانا چاہ رہی ہے۔ میرا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔
میں نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور لپک کر زویا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ میں نے اسے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میرے اندر کی وہ عورت جاگ اٹھی تھی جسے 12 سال سے بانجھ پن کا تانا سن کر معاشرے نے آدھموا کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک کے بعد ایک تھپڑ جڑے اور چیخ کر کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کا نام لینے کی؟ تو جانتی بھی ہے کہ تو کیا بکواس کر رہی ہے۔ زویا روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ وہ میرے پاؤں پکڑتی رہی اور کہتی رہی کہ بی بی جی خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن میں تو جیسے اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے کچن سے بیلنا اٹھایا اور اس کے نحیف جسم پر برسانا شروع کر دیا۔ اماں بھی پیچھے نہیں ہٹی، انہوں نے بھی اپنی چپل اتار لی اور اسے مارنے لگی۔ پورا گھر زویا کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بار بار احد کی طرف دیکھتی جیسے اسے دہائی دے رہی ہو کہ سچ بول دو، مگر احد وہاں سے نظریں چرا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ اس کا یہ بھاگنا اس وقت مجھے اس کی بے گناہی لگا کہ وہ اس گندگی سے دور رہنا چاہتا ہے۔ میں نے زویا کو مارتے مارتے لہو لہان کر دیا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور اس کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی گھر کے صدر دروازے تک لے آئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے باہر سڑک پر دھکا دے کر نکال دیا۔ میں نے اس کی پوٹلی اس کے منہ پر ماری اور دھاڑ کر کہا کہ آج کے بعد اگر اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں تجھے زندہ جلا دوں گی۔ جا کر ڈھونڈ اپنے اس گناہ کے باپ کو جس کا بوجھ تو میرے پاکیزہ شوہر کے سر پر ڈالنا چاہتی ہے۔ زویا سڑک پر گر کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے، مگر میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ اس رات گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ احد اپنے کمرے میں بند رہا اور میں صحن میں بیٹھی اپنی قسمت کو روتی رہی۔ مگر جیسے ہی کچھ دن گزرے منظر بدلنے لگا۔ احد جو پہلے بہت پرسکون رہتا تھا اب عجیب سی بے چینی کا شکار رہنے لگا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر ٹہلنے لگتا، اس کی بھوک اڑ گئی تھی اور وہ بار بار کھڑکی سے باہر سڑک کی طرف دیکھتا۔ مجھے لگا شاید وہ اس صدمے سے نکل نہیں پا رہا کہ اس پر اتنا بڑا الزام لگا ہے۔ مگر پھر ایک رات میں نے اسے دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح زویا کا نام لے رہا تھا۔ وہ سوتے میں بڑبڑاتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، وہ مر جائے گی، وہ بچی ہے۔ اس کی یہ بے چینی میرے دل میں شک کا ایک نیا بیج بونے لگی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ احد اب دفتر بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ گاڑی نکالتا اور سارا دن شہر کی گلیوں میں زویا کو ڈھونڈتا پھرتا۔ میں اسے روکتی تو وہ مجھ پر چیخ پڑتا کہ وہ ایک انسان تھی، اسے اس حالت میں سڑک پر نہیں پھینکنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ ہمدردی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ ایک دن میں کچھ سودا سلف لینے نکلی تو میرا گزر شہر کے بڑے سرکاری ہسپتال کے پاس سے ہوا۔ وہاں لوگوں کا رش تھا۔ میری نظر اچانک ایک بینچ پر پڑی جہاں ایک دبلی پتلی سی لڑکی چادر میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے گاڑی روکی اور اس کی طرف بڑھی۔ وہ زویا ہی تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی بدتر تھی۔ وہ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ میں غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے پاس پہنچی تاکہ اسے دو چار اور سنا سکوں کہ ابھی تک مری کیوں نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی تو قیامت اسی لمحے ٹوٹ گئی تھی جب میری شادی کو پہلا سال مکمل ہونے والا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرے ہونے چاہیے تھے، مگر میرے دل میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح میرے آنگن میں بھی ننھے قدموں کی چاپ سنائی دے جائے۔ میں دن رات اسی ایک فکر میں گھلنے لگی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیلنڈر دیکھتی اور تاریخیں گنتی تھی۔ احد اکثر مجھے دیکھ کر مسکراتا اور کہتا کہ پاگل مت بنو، ابھی ہماری شادی کو ہوا ہی کتنا وقت ہے، ابھی تو ہمیں اپنی زندگی جینی چاہیے، ابھی سے ان فکروں میں پڑھ کر اپنی جوانی کیوں رول رہی ہو۔ لیکن اس کی تسلیاں میرے دل کو قرار نہیں دیتی تھی۔ میں نے احد کی ایک نہ مانی اور اسے کہے بغیر ہی شہر کے سب سے مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ وہاں گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرنا اور پھر ڈاکٹر کی ان سوالی نظروں کا سامنا کرنا میرے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈھیروں ٹیسٹ لکھ دیے۔ میں نے وہ تمام ٹیسٹ کروائے اور ہر بار رپورٹ آنے سے پہلے میں کئی راتیں جاگ کر گزارتی کہ الہی بس ایک بار مجھے ماں بننے کی خوشخبری مل جائے۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹس دیکھی تو کہنے لگی کہ بظاہر تو سب ٹھیک ہے، لیکن شاید تھوڑی بہت کمی ہے جو دواؤں سے پوری ہو جائے گی۔ میں نے وہ کڑوی کسیلی دوائیں اس امید پر کھانا شروع کی کہ شاید یہی میری مراد پوری کر دیں۔ میں نے صرف ڈاکٹروں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ جہاں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ کوئی پیر صاحب دم کرتے ہیں، میں وہاں پہنچ گئی۔ کسی نے کہا کہ فلاں مزار پر دھاگا باندھنے سے گود ہری ہو جاتی ہے، میں نے وہاں جا کر بھی ماتھا رگڑا۔ میں ایک عجیب سی دیوانگی کی حد تک چلی گئی تھی۔ میرا شوہر احد جب مجھے اس حال میں دیکھتا تو کبھی پیار سے سمجھاتا اور کبھی چڑ کر کہتا کہ تم نے اس گھر کو ہسپتال بنا دیا ہے، ہر وقت دوائیں اور یہ دم درود، کیا تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ احد کی باتیں مجھے کبھی سچی لگتی تو کبھی لگتا کہ شاید اسے اولاد کی اتنی تڑپ نہیں ہے جتنی مجھے ہے، مگر اصل طوفان تو ابھی آنا باقی تھا۔ اماں جو شروع میں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے لگا تھا۔ ایک دوپہر جب میں کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھے ہلکی سی نکاہت محسوس ہوئی تو میں سڑ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں وہاں آئیں اور مجھے دیکھ کر ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بڑے اسپاٹ لہجے میں بولی کہ بہو، اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ سکھ لکھا ہوتا تو اب تک مل چکا ہوتا۔
मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि मैंने तुम्हें कई बार मना किया कि इन डॉक्टरों के पीछे पैसे बर्बाद ना करो, पर तुम नहीं मानी। अब मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ कि शायद तुम्हारी किस्मत में ये खुशी है ही नहीं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम बांझ हो। ये वो पहला दिन था जब मुझ पर वो धब्बा लगा जिसने मेरी रोह तक को जख्मी कर दिया। बांझ, ये लफ्ज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा था। मैंने रोते हुए कहा कि अम्मा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मगर अम्मा ने मेरी एक न सुनी और कहने लगी कि डॉक्टर तो दुकानें खोलकर बैठे हैं, वो तो तुम्हें सालों तक किसी तरह बहलाते रहेंगे। पर मुझे दुख हो रहा है कि ये शाख कभी हरी नहीं होगी। उस दिन के बाद से इस घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। अम्मा ने बात बात पर मुझे ताने देना शुरू कर दिए। कभी किसी रिश्तेदार की शादी होती तो वो मुझे वहां ले जाने से कतराती कि लोग पूछेंगे कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। मैंने देखा कि धीरे धीरे खानदान की औरतें भी मुझे मशकूक नजरों से देखने लगी थीं। मैं किसी महफिल में बैठती तो अचानक खामोशी छा जाती, जैसे वो सब मेरे बारे में ही बात कर रही हों। मैं जितना खुद को साबित करने की कोशिश करती कि मैं ठीक हूँ, उतना ही ये माशरा मुझे यकीन दिलाता कि मैं अधूरी हूँ। मैंने अहद से कहा कि हाँ, तुम भी अपने टेस्ट करवा लो ताकि अगर कोई मसला हो तो पता चल सके। इस पर अहद ने जो हंगामा खड़ा किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने कहा कि क्या आप तो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाओगी? क्या मैं तुम्हें बीमार लगता हूँ? अम्मा ने भी उसका साथ दिया और कहने लगी कि मेरे बेटे में कोई ऐप नहीं है, वो तो शुरू से ही तंदुरुस्त है। ऐप तो तुझ में है जो 12 महीने गुजरने के बाद भी खाली हाथ है। इस तरह रफ्ता रफ्ता मेरे जहन में ये बात बिठा दी गई कि मैं ही इस बांझपन की जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और खुद को मलामत करने लगी कि शायद मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसका आंगन हमेशा सूना रहेगा। शादी के पहले 3 साल किसी इम्तिहान की तरह गुजरे थे। इन 3 वर्षों में मैंने अपना गोश्त तक घुला दिया था ताकि कोई मुझे ये बता सके कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं एक जिंदगी को जन्म नहीं दे सकती। मैंने शहर का कोई माहिर इमराज नस्वा नहीं छोड़ा था जिसकी दहलीज पर मैंने अपनी इज्जत और उम्मीद की कुर्बानी ना दी हो। आहत शुरू में तो सिर्फ मना करता था कि अभी वक्त नहीं आया, लेकिन फिर उसके लहजे में एक अजीब सी उकताहट और बेजारी आने लगी थी। वो मेरे साथ अस्पताल जाने के नाम से ही भी दिखने लगता था जैसे उन सफ़ेद दीवारों और दवाइयों की बू से नफरत हो गई हो। शादी का चौथा साल शुरू हुआ तो मेरे सब्र का बंधन टूटने लगा। अम्मा का रवैया महज तानों तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला मेरी मौजूदगी में दूसरी शादी की बातें शुरू कर दी थी। वो जब भी किसी तकरीब से वापस आती तो किसी न किसी लड़की का तज़किरा इस तरह करती जैसे वो मेरे मुतबादिल की तलाश में हो। एक शाम मैं किचन में चाय बना रही थी जब मैंने अम्मा को आहत से ये कहते सुना कि बेटा, कितना वक्त बर्बाद करोगे इस बाँझ के पीछे? अब तो 4 साल हो गई हैं, इसकी कोख से तो झाड़ू भी नहीं उगेगा। अब बस बहुत हो गया। मेरा दिल तरसता है कि मैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ता देखूं। अहाद ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था और उसकी खामोशी मेरे लिए 1000 खंजरों से ज्यादा तकलीफ दे थी। इसी चौथे साल के एक तपते हुए दोपहर में मैंने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। मैंने अहाद से बहुत मिन्नत समाजत की कि हम एक बार किसी बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं जो सिर्फ बाँझपन के केसेस देखता है। अहाद पहले तो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन जब मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और सरों कतार होने लगी तो वह बातिल नख्वास्ता राजी हो गया। हम अस्पताल पहुंचे। वहां का माहौल बहुत मुख्तलिफ था। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और मुझसे कुछ पुराने टेस्ट मांगे जो मैंने हम वक्त अपने बैग में रखे होते हैं। डॉक्टर ने वो सारी फाइल देखी और फिर बहुत गौर से मेरी तरफ देखकर पूछा, बीबी, आपके तमाम टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको किसी ने बाँझ क्यों कहा? मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैंने हक लाकर कहा, डॉक्टर साहिबा, अम्मा कहती हैं और पिछले डॉक्टर ने भी यही इशारा दिया था। डॉक्टर ने सर हिला दिया और कहा, हो सकता है, लेकिन आपके केस में अब शोहर का मुआयना ज़रूरी है। जब ये बात आहत के कानों में पड़ी तो वो आपे से बाहर हो गया और डॉक्टर के कैबिन में ही मुझ पर बरस पड़ा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ तक लाने की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल कर ले आया। घर पहुँचकर अम्मा ने जब ये सुना कि डॉक्टर ने आहत के टेस्ट का कहा है तो उन्होंने जैसे कयामत बर्पा कर दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में धक्का दिया और कड़क कर बोली, आज के बाद अगर मेरे बेटे की मर्दानगी पर उंगली उठाई तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो तो पूरा मर्द है। ऐब सिर्फ तुझ में है। चौथे साल का वो महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे तारीक महीना था। एक दिन आहत दफ्तर गया हुआ था और अब अम्मा अपनी किसी सहेली की तरफ गई हुई थी। मैंने हिम्मत जमा की और आहत की अलमारी की सफाई शुरू की ताकि मेरा जहन इन वसवसों से हट सके। अलमारी के बिल्कुल आखिरी खाने में एक पुरानी डायरी के नीचे मुझे कुछ कागजात मिले जो एक निजी लेबॉर्ट्री के लिफाफे में बंद थे। मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने वो लिफाफा खोला तो वो हाथ के टेस्ट की रिपोर्ट थी जो उसने 2 साल पहले मुझसे छुपकर करवाए थे। इन कागजात पर जो लिखा था वो किसी धमाके से कम नहीं था। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि हाथ कभी बाप नहीं बन सकता। मैं वो कागज हाथ में लिए वहीं फर्श पर बैठ गई।
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر احد کو یہ پتا تھا تو اس نے مجھے کیوں ذلیل ہونے دیا۔ احد جب اس شام دفتر سے واپس آیا تو میں ابھی اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی اور وہ رپورٹ میرے کانپتے ہاتھوں میں ایک جلتے ہوئے انگارے کی طرح موجود تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا اور میری سرخ آنکھیں اور ہاتھ میں پکڑی وہ فائل دیکھی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی اور وہ کسی مجرم کی طرح گڑبڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے وہ رپورٹ اس کے سامنے لہرائی اور کانپتی آواز میں پوچھا کہ احد یہ کیا ہے؟ یہ سچ کب سے تمہاری الماری میں چھپا تھا؟ احد نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر جھپٹ کر میرے ہاتھ سے وہ کاغذات چھین لیے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے وحشت زدہ ہو کر ان کاغذات کو پرزے پرزے کر دیا۔ اس نے ان ٹکڑوں کو مٹھی میں بھینچا اور چلانے لگا کہ تمہیں کس نے حق دیا میری الماری کو ہاتھ لگانے کا؟ یہ سب بکواس ہے، یہ رپورٹ غلط ہے۔ لیکن اس کی آواز کا لرزہ اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر کہا کہ احد خدا کے لیے سچ بولو، 12 سال نہیں، ابھی تو 4 سال ہی ہوئے تھے، مگر مجھے لگا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا تھا کہ قصور تمہارا ہے؟ کیا تم جانتے تھے کہ میں بے قصور ہوں؟ احد کی ہمت آخر کار جواب دے گئی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں دبا لیا۔ اس نے بہت ہی مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز میں اعتراف کیا کہ ہاں، مجھے 2 سال پہلے پتہ چل گیا تھا۔ میں نے چھپ کر ٹیسٹ کروائے تھے کیونکہ مجھے شک ہونے لگا تھا۔ جب رپورٹ آئی تو میں ٹوٹ گیا۔ میں یہ بات تمہیں بتانے ہی والا تھا، لیکن پھر مجھے اپنی مردانگی پر آنچ آتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے یہ سچ بتا دیا تو میں تمہاری اور اپنی ماں کی نظروں میں گر جاؤں گا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ احد، تم نے اپنی انا کی خاطر میری زندگی برباد کر دی۔ تمہاری ماں مجھے بانجھ کہتی ہے، مجھے منحوس کہتی ہے، اور تم سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ تم نے مجھے ان ڈاکٹروں کے پاس تذلیل کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ احد نے میرے ہاتھ تھام لیے اور گڑ گڑانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بزدل تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سن کر تم مجھے چھوڑ دو گی یا اماں مجھے جیتے جی مار دیں گی۔ اس نے بہت منتیں کی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بس یہ راز کسی کو مت بتانا، خاص طور پر اماں کو، نہیں تو ورنہ جیتے جی مر جائیں گی، ان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ میں اس رات بہت روئی، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، لیکن ایک عورت کی محبت اور اس کی قربانی کا جذبہ میرے دکھ پر غالب آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ سچ ظاہر کر دیا تو احد کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ میں نے اس کی بزدلی کو اس کی محبت سمجھ کر اسے معاف کر دیا اور فیصلہ کیا کہ میں یہ بوجھ اکیلی اٹھاؤں گی۔ میں نے اپنے اوپر بانجھ ہونے کا وہ بدنما داغ ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میری قربانی سے میرا گھر بچ سکتا ہے اور میرے شوہر کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے تو میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں۔ اس دن کے بعد سے اماں جب بھی مجھے طعنے دیتی یا باج کہتی تو میں سر جھکا کر سن لیتی۔ احد میرے پاس آتا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ سا ہو جاتا، لیکن وہ کبھی اماں کے سامنے زبان نہ کھولتا اور میں نے بھی کبھی اسے مجبور نہیں کیا کہ وہ سچ بولے۔ میں نے اپنی ممتا کو ایک گہری قبر میں دفن کر دیا اور اس ادھورے پن کے ساتھ جینے کی عادت ڈال لی۔ شادی کو 8-9 سال گزرے تو گھر کی فضا میں ایک اور تبدیلی آئی۔ اماں جو ہمیشہ تندرست اور توانا رہتی تھیں اور جن کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی، اب آہستہ آہستہ بیماریوں کا شکار ہونے لگی تھیں۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا اور پھر بات بلڈ پریشر اور شوگر تک جا پہنچی۔ وہ اکثر بستر سے لگی رہتی اور ان کی تلخی اب کمزوری میں بدلنے لگی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر طعنے تو دیتی تھیں، مگر ان طعنوں میں پہلی جیسی کاٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سی محرومی اور حسرت ہوتی تھی۔ وہ اکثر احد کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑتی اور کہتی کہ بیٹا، میرا وقت قریب ہے، کیا میں اپنی زندگی میں تمہارے آنگن میں کوئی پھول کھلتا نہیں دیکھ سکوں گی؟ کیا میری نسل یہیں ختم ہو جائے گی؟ احد ان کی باتیں سن کر نظریں جھکا لیتا اور میں کچن میں کھڑی اپنے آنسو پیا کرتی تھی۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے اب گھر کا سارا کام مجھ پر آن پڑا تھا۔ ان کی خدمت، ان کی دوائیں اور پھر پورے گھر کی دیکھ بھال نے مجھے تھکا کر چور کر دیا تھا۔ احد نے ایک دن کہا کہ اماں کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ہمیں گھر میں کسی مستقل مددگار کی ضرورت ہے، تم اکیلی اتنا سب کچھ نہیں کر سکتی، اماں کو بھی ہر وقت کسی کے پاس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی دوران اماں کی دور کے گاؤں سے ایک رشتہ دار کا پیغام آیا۔ ان کی بیٹی ہے زویا جو یتیم ہے اور اسے شہر میں کسی اچھے گھر میں کام کی ضرورت ہے۔ اماں نے فوراً حامی بھر لی کہ چلو کوئی اپنا ہوگا تو میرا خیال بھی رکھے گا اور گھر بھی سنبھل جائے گا۔ جب زویا پہلی بار ہمارے گھر آئی تو وہ محض 13-14 سال کی ایک دبلی پتلی اور سہمی ہوئی بچی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور امید کی ایک عجیب جھلک تھی۔
میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا تھا کیونکہ میں خود اولاد کی تڑپ میں جل رہی تھی، تو مجھے وہ نوکرانی نہیں بلکہ اپنی بیٹی لگی۔ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا کہ زویا میری ذمہ داری ہے، اسے یہاں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ زویا نے بہت جلد گھر کے کاموں اور اماں کی خدمت میں اپنا دل لگا لیا۔ وہ اماں کے پاؤں دباتی، انہیں وقت پر دوا دیتی اور میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ اماں بھی اس سے بہت خوش تھی اور اکثر کہتی کہ کاش میری اپنی کوئی پوتی ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ زویا اب 16 سال کی ہو رہی تھی، اس کے نقش و نگار میں نکھار آ رہا تھا اور اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی تھی۔ اماں کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اکثر وہم کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار احد سے کہتی کہ احد، میں نے سنا ہے کہ اب ایسے علاج آ گئی ہیں کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، تم ایک بار پھر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ احد ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا، لیکن میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ کہیں اماں کا یہ اصرار احد کو دوبارہ کسی ایسے راستے پر نہ لے جائے جہاں سے ہم پہلے ہی زخمی ہو کر لوٹے تھے۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے احد کا زیادہ وقت اب گھر پر گزرنے لگا تھا۔ وہ اکثر زویا کو آواز دے کر چائے مانگتا یا اسے کہتا کہ اماں کے کمرے کی صفائی کر دو۔ میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کیونکہ میرا اپنے شوہر پر اندھا اعتبار تھا اور زویا کو تو میں نے خود پالا تھا، مگر پھر وہی ہوا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ زویا کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ وہ جو ہر وقت چاقو چوبند رہتی تھی اب ڈھیر ہونے لگی تھی۔ اماں کی بیماری نے انہیں اور بھی چڑچڑا کر دیا تھا۔ جب انہوں نے زویا کی حالت دیکھی تو ان کا وہ پرانا شکاری ذہن بیدار ہو گیا۔ وہ اپنی بیماری بھول کر زویا پر نظریں رکھنے لگیں۔ ایک دن جب زویا نے کچن میں کیا کی تو اماں وہیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے اس کے بال پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی بڑے طوفان کا پتہ دیتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہو، اس کا تماشا اب ختم کرو، اسے کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، مجھے کچھ کالا لگ رہا ہے۔ پھر وہی ہوا۔ جب ڈاکٹر نے اس کے حاملہ ہونے کی تصدیق کی تو میرا پورا 12 سال کا صبر راکھ بن گیا۔ اماں نے جب غصے میں اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے احد کی طرف اشارہ کیا، تو مجھے لگا کہ 12 سال پہلے جو رپورٹ میں نے پھاڑی تھی وہ آج دوبارہ میرے سامنے ایک زندہ حقیقت بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ زویا کے منہ سے یہ سن کر وہ میرے ہی شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اپنی 12 سالہ محرومی اور اس کے ساتھ کی گئی 3 سالہ شفقت کو ایک پل میں بھلا دیا اور اسے مار مار کر گھر سے نکال دیا، مگر ہسپتال کے باہر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ میرا شوہر احد، جسے میں نے دنیا کا سب سے معصوم اور مجبور انسان سمجھا تھا، وہ وہاں زویا کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ نرس کے ان الفاظ نے کہ وہ تو میاں بیوی ہیں میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں وہیں ہسپتال کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سانس لینا بھی دوپہر ہو رہا تھا جب وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے اور اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو زویا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑی، لیکن احد کے تاثرات مختلف تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ ندامت نہیں تھی جو میں نے 4 سال پہلے دیکھی تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی ڈٹائی تھی۔ زویا نے ڈر کے مارے احد کا بازو سختی سے پکڑ لیا جیسے وہ اسے مجھ سے بچانے کی دہائی دے رہی ہو۔ احد نے ایک گہرا سانس لیا اور میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ ہاٹ اسپاٹ لہجے میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، احد، یہ نرس کیا کہہ رہی ہے؟ تم دونوں میاں بیوی ہو، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اور زویا تو ہمارے گھر کی بیٹیوں جیسی تھی۔ احد نے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسا حصار بنا لیا جیسے وہ اسے میری نظروں کے وار سے بچانا چاہ رہا ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے حسی سے کہا کہ ہاں، جو نرس نے کہا وہ سچ ہے، میں نے زویا سے نکاح کر لیا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے۔ میں نے کسی کمزور لمحے میں اسے حاصل کیا تھا، لیکن اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ جب تم نے اور اماں نے اس سے پوچھا اور اس نے میری طرف اشارہ کیا تو خدا گواہ ہے کہ میں خود حیران تھا۔ اس وقت بھی مجھے یہی لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے میرا نام لے رہی ہے، کیونکہ میں تو یہی جانتا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ احد کی باتیں زہر کی طرح میرے لہو میں شامل ہو رہی تھیں۔ وہ کہتا گیا کہ جب تم نے اسے گھر سے نکال دیا تو میرے دل میں خلیش سی پیدا ہو گئی۔ میں نے اسی دن خاموشی سے جا کر شہر کی سب سے بڑی لیبارٹری سے دوبارہ اپنے ٹیسٹ کروائے، اور جب وہ رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ قدرت نے کرشمہ کر دیا۔ میری تمام پرانی رپورٹس غلط ثابت ہو چکی تھیں اور میں میڈیکل طور پر بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ زویا جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بلکہ وہ واقعی میرے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس لیے میں نے اسے در بدر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے ڈھونڈا، اس سے نکاح کیا اور اسے کرائے کے گھر میں پوری عزت کے ساتھ رکھ لیا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اور ماں اسے کبھی قبول نہیں کرو گی اور نہ ہی تم اسے اس گھر میں رہنے دو گی۔ احد کا ایک ایک لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ شخص جس کی خاطر میں نے 12 سال دنیا بھر کے طعنے سہے، جس کی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے میں نے خود کو بانجھ کہلوایا، وہ آج اتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ اس نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ میں وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ میں جو 12 سال سے اپنے دامن پر بانجھ ہونے کا
बदनुमा धब्बा लगाए बैठी थी। मेरा वही शौहर ना सिर्फ ठीक हो चुका था बल्कि उसकी ज़िंदगी में वो बहार आ चुकी थी जिसके लिए मैंने रातों को उठ उठकर मसल्ले भिगोए थे। मेरे सब्र का सिला मुझे उस सूरत में मिला कि मेरी गोद अब भी खाली थी और वो लड़की जिसे मैंने बेटी समझकर पाला था वो मेरे ही शौहर के नाम की चादर ओढ़े मेरे सामने खड़ी थी। मुझे अपनी वफादारी और अपनी कुर्बानियों पर हंसी आने लगी। अम्मा का वो बार बार मुझे बाँच कहना और आहत का मुझे मारा खामोशी से सुनते रहना अब मुझे एक भयानक ख्वाब लग रहा था। कुदरत ने उसे तो मौजा दिखा दिया था लेकिन मेरी 12 साल रफाकत को एक लम्हे में मिट्टी में मिला दिया था। मैंने आंखें बंद कर ली क्योंकि सामने खड़ा वो शख्स अब मेरा आहत नहीं था बल्कि वो एक अजनबी था जिसने मुझे मेरी ही वफादारियों की सजा दी थी। जोया का वो उभरा हुआ पेट दरअसल मेरी 12 साल वफादारी का जिनाजा था जो आहत ने बड़ी धूम से निकाला। मर्द को जब अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिले तो उन हाथों को भी काट देता है जिन्होंने बरसों से सहारा दिया होता है। वो मुझसे कह रहा था कि तुम चाहो तो जोया के साथ उसी घर में रह सकती हो, हम मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। मगर उस लम्हे मेरे अंदर की औरत मर चुकी थी। मैंने अपनी चादर संभाली, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बड़ी हिम्मत जमा करके खड़ी हो गई। मैंने आहत की आंखों में झांक कर कहा, आहत, तुमने 12 साल पहले अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए मेरा सौदा किया था और आज अपनी नस्ल बचाने के लिए मेरी इज्जत का सौदा कर रहे हो। जिस मोर्चे की बात तुम कर रहे हो वो कुदरत का करिश्मा नहीं बल्कि तुम्हारी फितरत का इम्तिहान था जिसमें तुम बुरी तरह हार गए। तुम्हें बच्चा मुबारक हो, मगर इस बच्चे को पालने के लिए तुम्हें मेरी कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वहीं खड़े खड़े उसे खुला का मुतालबा कर दिया। अम्मा, आहद और वो घर जहाँ मेरी जिंदगी के बेहतरीन 12 साल दफन थे, मैंने उन सबको पीछे छोड़ दिया। मैंने जान लिया था कि बाँझ वो औरत नहीं होती जिसकी गोद खाली हो बल्कि बाँझ वो मर्द होता है जिसका ज़र्फ खाली हो। मैंने अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिए इस यकीन के साथ कि अकेली जिंदगी जिल्लत आमेज शिरकत से 1000 दर्जे बेहतर है।